تو میرے نبی نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر وہ خطبہ دیا تھا، اور یہ خطبہ حج کرنے کے بعد جب حضور واپس لوٹ رہے تھے تو یہ خطبہ 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ غدیر خم کے موقع پر میرے نبی نے یہ خطبہ دیا۔ کون سا؟ من کنت مولا فعلی مولا۔ زیادہ صحیح حدیث کی کتابوں میں فعلی مولا ہے، علی مولا بھی موجود ہے، لیکن فعلی مولا زیادہ مضبوط ہے۔ لہذا یاد کرنی ہے حدیث تو کن لفظوں سے؟ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو جس دن یہ ہوا خطبہ وہ 18 ذی الحجہ تھا، ہمیں خوشی ہے، او بھائی جی ہمیں خوشی ہے، اور خوشی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر یہ خطبہ سن کے کھڑے ہوئے اور فرمایا بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، تو میرا بھی مولا ہو گیا اور قیامت تک آنے والے ہر مومن اور مومنہ کا بھی مولا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ 18 ذی الحجہ کے اعلان کا سوچ کر یا بول کر خوش ہونا یہ حضرت عمر کی سنت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس دن کو بھی عید شروع کر دیں۔ بھائی خوشی ہمیں بھی ہے، ہمیں تکلیف تو نہیں ہے۔ جس دن مولا علی کو یہ شان ملی ہے خوش ہوئے ہو کہ خفا؟ خوش ہوئے ہیں، لیکن کیا مولا علی کی صرف یہ فضیلت ہے؟ نہ، مولا علی کو تو علم بھی دیا گیا۔ کل جھنڈا میں اس بندے خیبر والا علم بھی ملا، تو پھر وہ عید علم بھی مناؤ۔ آج کل ایک عجیب رواج چل پڑا ہے، اس کے دن کوئی عید غدیر منا رہا ہے۔ پہلی بات سنیوں میں نہیں ہے، یہ رازیوں کا کام ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے جو فرمایا نا من کن تو مولا ہو فاذانی المولا، اسے حضرت علی کو خلافت دے دی ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر انسان کے اندر حلالی خون ہو اور بندہ اس حدیث کو پورا پڑھ لے تو یہ کبھی مفہوم نہیں ثابت ہوتا۔ وجہ یہ ہے اگر یہ خلافت دینی تھی تو نبی پاک حج کے خطبے میں دیتے جہاں سارے جمع تھے۔ جب سارے چلے گئے غدیر خم کے مقام پر صرف مدینے والے اور یمن والے رہ گئے، پتہ نہیں وہ 2000 بندہ تھا یا 3000، وہاں 1.25 لاکھ تھا۔ 1.25 لاکھ کے سامنے نبی خلافت دیتے، سب کو پتہ چلتا۔ سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ یہ 2-3 ہزار بندے کے سامنے نبی پاک نے یہ کیوں کہا؟ تو آپ کو اتنی عقل بھی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے، پتہ چلا یہ معاملہ خلافت کا نہیں ہے۔ حدیث بتاتی ہے معاملہ یہ تھا، سب سنیے معاملہ۔ یمن، وہاں پر 2 راستے تھے، ادھر یمن کو راستہ جاتا ہے اور ادھر مدینے کو جاتا ہے۔ اب یمن والوں نے جب اجازت لینا چاہی نا تو ایک بندے نے حضرت علی کے خلاف کو شکایات نبی پاک کی بارگاہ میں لگائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے سارے سوالات سنے، جواب دینے کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ تاکہ یہ مزید اس کی وجہ سے کوئی اور لوگ اس کی پارٹی میں نہ آ جائیں، آپ نے یوں ہاتھ اٹھایا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس کا ترجمہ قسم خدا کی مسجد میں بیٹھ کے میں نے مرنا ہے، قبر میں سائیاں منہ بکھاؤں، میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرمایا لوگوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ بس صرف اس کا یہ مطلب ہے۔ آپ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اس سے مراد ولایت بھی ہے خلافت بھی ہے، تو میں نے کہا پہلی بات یہ ہے اگر تم کہتے ہو کہ نبی پاک نے آج ولایت کا اعلان کیا ہے غدیر خم کے مقام پر، تو کیا میرا سوال یہ ہے میرے مولا علی پہلے ولی نہیں تھے؟ کیا پہلے ولایت نہیں تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اے جملے نو ذرا سنیا جے، اور اے سنی بول سکتا گوڈے چھاڑو کاکا سدھا ہو کے بہ ذرا، اے جملہ سنیا جے۔ ایک ہوتا ہے اے جملے دا لطف آپ پہ لینا، میں دوبارہ نہیں بولنا، نہ میں تو انہوں کہنا ہے۔ میں نے کہا تو کہنا کہ آج ولی بڑے نے، چل پرے۔ ایک کندہ کے بندہ جم دیا ولی ہے، علی وہ ہے جو عالم ارواح میں بھی ولی ہے۔ ہاں، اور یہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں بھائی جان۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آج ولایت کا اعلان ہوا ہے؟ نہیں، آج صرف ان اعتراضوں کا جواب دے کر نبی پاک نے فرمایا علی پر اعتراض نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا جیسے مجھ سے محبت کرتے ہو ویسے علی سے بھی محبت فرمایا کرو۔ بس اتنی بات تھی، اور لوگوں نے اس کو عید بنا دیا۔ اور میں نے کہا مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، یہ عید والی تو گل ہی کوئی نہیں، نہ ہو سکتی ہے، احمد ڈرامہ۔ عید 2 عیدوں کے بعد ایک ہی ہے، وہ میرے مصطفیٰ کے میلاد والی عید ہے، بس ختم۔ اور سنو یہاں یہ مسئلہ سمجھ لو، یہ کسی کا مذہب و مسلک ہو تو لکھ باری عید کرے، سنیت تم نہیں کر سکتے، چونکہ اس دن عید والی بات نہیں۔ چونکہ رافضی تو کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہیں، ہم کہتے ہیں اگر حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں اور نبی نے بنا دیا تھا تو کیا ساری اہل بیت اور سارے نبی پاک کے صحابی اس بات کو سمجھ ہی نہ سکے؟ کسی نے ان کو پہلا خلیفہ نہیں بنایا، حضرت ابو بکر کیوں بنے؟ اور پھر حضرت علی خود ان کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں۔ کیا تم حضرت علی کو بھی داغدار کرنا چاہتے ہو؟ ساری نبی پاک کی اہل بیت کو بھی تم داغدار کرنا چاہتے ہو؟ خدا کا خوف کرو۔ یہاں مسئلہ نہ عید کا ہے، نہ خلافت کا ہے، نہ ولایت کا ہے۔
یہاں محبت علی کا مسئلہ ہے.